Allah, oh Allah the Almighty, Allah, protect. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الإعراب والعجم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين عزیزان گرامی میرے محترم سامعین مکرمین معززین، اللہ رب العزت کے احسان اور کرم و نوازی سے، رب العالمین کی مہربانی سے ہمارے درس عزیز کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سے دین کی کوئی خدمت لے اور سننے اور سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تلاوت قرآن کے اجر و ثواب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائیں جابر رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے اور ہمارے مجلس میں دیہاتی لوگ بھی تھے، ایسے بھی تھے جو عرب نہ تھے، یعنی مطلب وہ عجمی تھے، لوگ ایسے بھی تھے جو قرآن اچھی طرح سے پڑھ نہ سکتے تھے کیونکہ دیہاتیوں کی تعلیم کم ہوتی ہے، اور جو عرب نہیں ان کی زبان عربی پڑھنے میں زیادہ صاف نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھتے رہو، سب اچھے ہیں، یعنی اگر بہت اچھا نہ پڑھ سکو تو دل تھوڑا نہ کرو، دل کم نہ کرو، فریفتہ نہ ہو جاؤ، کیونکہ اچھا پڑھنے والے ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی پڑھنے کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالی دلوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا خیال نہ کرے کہ ہماری زبان صاف نہیں، یہ کوئی یہ نہ کہے مجھے تجوید نہیں آتی، میری زبان صاف نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا، میں قرآن کیوں نہ پڑھوں، میں قرآن صاف نہیں پڑھتا، یا ہماری عمر زیادہ ہو گئی اب اچھا نہ پڑھا جاوے گا تو ہم کو ثواب کیا ملے گا، یا شاید گناہ نہ ملے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی کیسی تسلی فرما دی اور سب کو پڑھنے کا حکم دیا کہ بھائی پڑھتے رہو، اچھا ہو یا جسے ہو، تجوید سے ہو یا نہ ہو، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، آواز کو نہیں دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری روایت ہے کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے کہ میں اس قرآن کی آیت کو سنوں، اس کے لیے رب کائنات سیلنے کی لکھ دیتا ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی گئی، فرمایا وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جاوے گی۔ اور جو شخص اس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کی ایک نور ہوگا جو اس کے نیکی کی بڑھنے سے بھی زیادہ نور ہوگی۔ بھئی قرآن سننا بھی عبادت، قرآن پڑھنا بھی عبادت۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور ان کو بخشواوے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا، قرآن یوں کہے گا اے پروردگار عالم اس کو تو جوڑا پہنا دیجئے ریشم کا، اس کو تم ریشم کا جوڑا پہنا دیجئے، اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جاوے گا۔ پھر کہے گا اے پروردگار
مرتبہ پہنا دیجئے اور اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جاوے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے پروردگار اس سے خوش ہو جا، اس سے خوش ہو جا، بس اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاوے گا۔ پھر اس سے کہا جاوے گا قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی اس کی بڑھتی جاوے گی، وہ پڑھتا جاوے گا، نیکی بڑھتی جائے گی۔ بس بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں قرآن مقدس اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا رب العالمین ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اولاد کو بھی قرآن پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔